فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب احسن الفوائد فی شرح رسالہ اعتقادیہ، تالیف شیخ صدوق علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 58 پڑھیں گے، 58، صفحہ نمبر 617، 39واں باب، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے متعلق اعتقاد۔ جناب شیخ ابو جعفر فرماتے ہیں کہ ان بزرگواروں کے متعلق ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ تک سب کے سب مسلمان اور موحد تھے۔ اسی طرح حضرت ابو طالب مسلمان تھے اور جناب رسول خدا کی والدہ گرامی حضرت آمنہ بنت وہب بھی مسلمان تھیں۔ جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں حضرت آدم سے لے کر اپنے والدین تک ہمیشہ بذریعہ نکاح پیدا ہوا ہوں، نہ بذریعہ زنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب حجت خدا تھے اور ام رسول جناب ابو طالب ان کے وصی تھے۔ 39واں باب، اسلام آباء النبی والوصی کا بیان کی تفصیل۔ مسئلہ اسلام آباء نبی میں اختلاف۔ اس مسئلے میں مسلمانوں کے اندر اختلاف عظیم پایا جاتا ہے۔ اکثر اہل سنت والجماعت انبیاء کے آباء و اجداد کے کفر کے قائل ہیں اور وہ اس سلسلے میں مختلف تعویل فاسدہ و تعویلات قاصدہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ بالخصوص جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین شریفین اور جناب وصایت مآب کے والد ماجد کے کفر صریح کے قائل ہیں، جیسے کہ فقہ اکبر معاشرہ پر مذکور ہے، یعنی جناب رسول خدا کے والدین اور جناب ابو طالب کی بحالت کفر وفات ہوئی معاذ اللہ۔ اسی طرح دیگر کتب میں ان کے ہاں اس امر کی تصحیحات موجود ہیں، مگر حضرات شیعہ خیر البریہ کا اس امر پر اتفاق ہے کہ جناب رسول خدا کے والدین اور جناب علی مرتضیٰ کے والد ماجد بلکہ آدم تک ان کے تمام آباء و اجداد نہ صرف مسلم و موحد بلکہ بعض انبیاء اور بعض اوصیاء تھے۔ اسی طرح امہات کا سلسلہ بھی مسلمات میں مومنات موقنات پر مشتمل ہے اور تمام انبیاء کے والدین مسلم و موحد ہوتے ہیں۔ بعض منصف مزاج علماء اہل سنت بھی اس عقیدہ صحیحہ میں شیعوں کے ہمنوا ہیں۔ بہرحال یہ عقیدہ مذہب شیعہ کے مسلمات بلکہ ضروریات میں سے ہے۔ اسلام آباء النبی اور اسلام ابو طالب کے موضوع پر علماء شیعہ اور بعض علماء اہل سنت نے متعدد کتب اور رسائل لکھے ہیں، جن میں عقلی اور سمعی ادلہ قاطعہ و براہین ساتیہ سے اس مطلب کو ثابت کیا ہے۔ ہم نہایت اختصار کے ساتھ یہاں چند دلائل عقلیہ و نقلیہ پیش کرتے ہیں۔ اسلام آباء نبی پر ادلہ نقلیہ۔ پہلی دلیل خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، سورہ شعراء پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 15، اے رسول ہم ہمیشہ تجھے سجدہ کنندگان میں الٹتا پلٹتا دیکھتے ہیں۔ علامہ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر جلد نمبر 6 بذیل آیت مذکورہ اور تفسیر نیشہ پوری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مذکور ہے، خداوند عالم ہمیشہ مجھے پاک صلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل کرتا رہا، یہاں تک کہ مجھے تمہارے اس عالم آب و گل میں پیدا کیا۔ اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر در منشور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 98 میں اسی آیت کی تفسیر میں متعدد ایسے اخبار و آثار لکھے ہیں جن سے بالصراحت آباء انبیاء کا اسلام و ایمان ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ مجاہد سے اس آیت کے معنی نقل کیے ہیں،
میں یکے بعد دیگرے انبیاء کی صلبوں میں منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ نبی بن کر دنیا میں آیا۔ اسی طرح ابن عباس سے بھی یہی معنی نقل کیے ہیں، اور اس سلسلے میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث نقل فرمائی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں ہمیشہ خلاق اعلیٰ مجھے پاک صلبوں سے پاکیزہ رحموں کی طرف منتقل کرتا رہا، اس سے بڑھ کر آباء النبی کے اسلام و ایمان کی اور کیا صراحت ہو سکتی ہے۔ اگر معاذ اللہ اس سلسلے میں کوئی ایک فرد بھی کافر ہوتا تو آپ اسے طیب و طاہر کے مقدس الفاظ کے ساتھ یاد نہ کرتے، کیونکہ کافر و مشرک بموجب آیہ انما المشرکون نجس اور ناپاک ہیں۔ دوسری دلیل کتاب مودۃ القربہ وغیرہ میں یہ حدیث قدسی موجود ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین جناب ختمی مرتبت پر نازل ہوئے اور کہا، اے حبیب خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خداوند عالم تحفہ درود و سلام کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے آتش جہنم حرام کر دی ہے، اس پشت پر جس میں تو رہا اور اس شکم پر جس نے تجھے اٹھایا اور اس گود پر جس نے تیری کفالت و پرورش کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل اس کی وضاحت کرو۔ جبرائیل نے کہا صلب سے مراد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب، شکم سے مراد جناب آمنہ بنت وہب اور گود سے مراد حضرت ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد ہے۔ یہی روایت ہماری کتب مثل معانی الاخبار صفحہ نمبر 46 وغیرہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ تیسری دلیل قرآن مجید شاہد ہے کہ حضرت ابراہیم کو تعمیر کعبہ کا حکم ہوا اور انہوں نے اپنے فرزند جناب اسماعیل کے ساتھ مل کر اس فریضے کو ادا کیا۔ عین اس وقت جبکہ مزدور مزدوری کا مستحق ہوتا ہے، ان دونوں باپ بیٹا نے بارگاہ اہدیت میں چند درخواستیں پیش کی۔ نمبر 1، ربنا تقبل منا، بار الہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ نمبر 2، وجعلنا مسلمین لک، ہمیں اپنا خالص مسلمان و مطیع و منقار بنا۔ نمبر 3، ہماری ذریت میں ہمیشہ ایک امت مسلمہ قرار دے۔ نمبر 4، یا اللہ اور اس امت مسلمہ میں سے ایک رسول مبعوث فرما۔ نمبر 5، اور ہمیں ہمارے مناسک و اراکین حج دکھا۔ خلیل الرحمن و ذبیح اللہ کی زبان حق ترجمان سے نکلی ہوئی دعائیں کس طرح مسترد ہو سکتی تھیں، فوراً باب اجابت سے ٹکرائیں اور قبولیت کا شرف حاصل کیا۔ ان مطالب کی تفصیل قرآن کی مختلف سورہ و آیات میں مذکور ہے، اور یہ امت مسلمہ سوائے حضرت کے آباء و اجداد اور ان کی ذریت طاہرہ کے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ دلیل سابقہ دلیل کی طرح اگرچہ ہمارے دعوے تمام انبیاء کے آباء و امہات کے مسلمان و موحد ہونے سے خالص ہے، کیونکہ یہ فقط حضرت ابراہیم تک جناب سرور کائنات کے سلسلہ آباء و اجداد کے اسلام پر دلالت کرتی ہے، مگر ہم نے اس لیے اسے پیش کیا کہ ہمارا اصل مقصد اس محبت میں جناب رسول خدا کے والدین اور حضرت امیر المومنین کے والد ماجد کے اسلام و ایمان کا اثبات کرنا ہے، اور یہ دلیلیں اس مطلب پر بطور نص صریح دلالت کرتی ہیں۔ حضرت خلیل و ذبیح کی یہ طویل استدعا چند امور کو مستضمن ہے۔ اول یہ کہ ذریت ابراہیم و اسماعیل کا ایسا گروہ ہونا چاہیے جس کا اسلام مجعول باجل ایزدی ہو، جس سے ختمی مرتبہ مبعوث ہوں۔ دوم یہ کہ یہ مسلم گروہ زمانے حضرت ابراہیم و اسماعیل سے لے کر زمانے بعثت رسول اکرم تک برابر ہمیشہ موجود ہونا چاہیے، ایک لمحے کے لیے بھی اس میں انقطاع واقع نہیں ہونا چاہیے۔ سوم یہ کہ وہ آخری رسول ذریت ابراہیم سے ہونا چاہیے۔ چہارم یہ امت مسلمہ ایسی قدیم الاسلام ہونی چاہیے کہ جن افراد کو آخری نبی دعوت اسلام دیں تو وہ کہہ اٹھیں ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں۔ اب اہل عقل و دانش بتلائیں وہ کون سا خاندان و گروہ ایسا تھا جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے۔ اگر وہی لوگ حضرت خلیل اور ذبح کی دعاؤں کے مصداق نہیں تو پھر کون بزرگوار اس کے مصداق ہیں؟ نہیں سوائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ و دمان کے اور کوئی خاندان نہیں مل سکتا اور نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ یہی امت مسلمہ ہے کہ حضرت کی بعثت تک ملت ابراہیم پر قائم تھی، اور آپ کی بعثت کے وقت جو حضرات زندہ تھے وہ شریعت مصطفی پر ایمان لائے، اور یہ ایمان آوری معاذ اللہ کفر سے اسلام کی طرف انتقال نہ تھا بلکہ ملت ابراہیم سے دین محمدی کی طرف رجوع تھا۔ پس معلوم ہوا کہ یہ آیات مبارکہ اسلام آب النبی وسیع پر
نصیحت سری ہیں۔ چوتھی دلیل، یہ دلیل حضرت ابو طالب کے اسلام کے ساتھ مختص مسلمانوں کی ذہنیت پر افسوس کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے خلفاء کے آباء و اجداد کے کفر پر پردہ ڈالنے، ان کی فضیلت کو ہلکا کرنے اور اپنے بزرگوں کی کمزور پوزیشن کو سہارا دینے کے لیے مربی رسول و محسن اسلام جناب امیر علیہ السلام کے والد ماجد جناب ابو طالب کی ردائے ایمان کو کفر کے بدنما دھبوں سے داغدار کرنے کی پوری صحیح نہ فرجام کی، بلکہ ان کے سنان اقلام کے زخم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین شریفین تک بھی پہنچ گئے۔ اس کتاب میں اتنی گنجائش تو نہیں کہ جناب کے اسلام کے مکمل دلائل پیش کیے جائیں، اس مطلب کے لیے تو ایک مستقل کتاب درکار ہے۔ شائقین تفصیل ان کتابوں کی طرف رجوع کریں۔ حقیقت یہ کہ جو شخص تعصب و عناد کی پٹی آنکھوں سے اتار کر ابتدائی بعثت رسول میں، جبکہ اسلام و مسلمان بالکل کمزور و ناتواں تھے، دین اسلام کو پروان چڑھانے اور جناب رسول خدا کی شرع عادت سے حفاظت کرنے کے سلسلے میں حضرت ابو طالب کے مساعی جمیلہ کا سرسری نگاہ سے بھی جائزہ لیتے ہوئے جناب کی ایمان میں ہرگز کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کر سکتا۔ بعض کوتاہ اندیش محتسب لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ شفقت عمومی کا تقاضا تھا، اس میں کوئی جذبہ ایمانی کار فرما نہ تھا، مگر بموجب دروغ گو وہ یہ بات کہتے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ حضرت کے پیچھے مثل ابی لہب وغیرہ اور بھی تو تھے۔ اگر اس جد و جہد میں کوئی جذبہ ایمانی کار فرما نہ تھا بلکہ صرف شفقت عمومی کا تقاضا تھا تو دوسرے چچاؤں نے اپنے بھتیجے کی نصرت کیوں نہ کی، جبکہ خونی رشتے میں سب برابر تھے، بلکہ ان کو اتنی اذیتیں پہنچائیں کہ قرآن کے پورے سورے ان کی مذمت میں موجود ہیں۔ فطرت بتلاتی ہے کہ کوئی رشتہ دار جس قدر بھی عزیز کیوں نہ ہو، تاہم وہ اپنی حقیقی اولاد سے زیادہ عزیز نہیں ہو سکتا، مگر تاریخ اسلام کے طالب علم جانتے ہیں کہ جناب ابی طالب کی یہ حالت تھی کہ رسول کے بستر پر اپنے بیٹوں کو لٹا دیتے تھے اور رسول کو اپنے ہمراہ رکھتے تاکہ اگر خدا نخواستہ کوئی دشمن قتل نبی کے ارادے سے آئے تو ابو طالب کی اولاد قتل ہو جائے مگر محمد پر کوئی آنچ نہ آئے۔ وہ سیرت حلبیہ و سیرت النبی، کیا ایک بابصیرت انسان ان حقائق کو دیکھنے کے بعد یہ یقین نہیں کر سکتا کہ یہاں جسمانی رشتے کے علاوہ کوئی ایسا رشتہ کار فرما تھا جس کے سامنے اولاد بھی ہیچ معلوم ہوتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول خدا کو بھی حضرت ابو طالب کی وفات حسرت آیات پر اس قدر رنج و علم ہوا کہ ان کے انتقال کے سال کا نام ہی عام حزن رکھ دیا۔ پانچویں دلیل، جناب ابو طالب کے بکثرت ایسے اشعار ابتار کی کتب فریقین میں موجود ہیں جو ان کے کامل الاسلام والایمان ہونے پر صراحتاً دلالت کرتے ہیں۔ بطور نمونہ مشتہر خددار یہاں فقط چند اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ شائقین تفصیل ان کے مطبوع دیوان کی طرف رجوع کریں جو کہ مصر و عراق میں شائع ہو چکا ہے۔ کفار کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم نے محمد کو ایسا ہی نبی پایا جیسے موسیٰ نبی تھے؟ اس کی نبوت پہلی کتابوں میں مذکور ہے۔ مجھے یقین ہے کہ محمد کا دین تمام ادیان عالم سے بہتر و برتر ہے۔ دیوان ابو طالب علیہ السلام۔ چھٹی دلیل، اہل بیت رسول کا جناب ابو طالب کے ایمان پر اجماع و اتفاق ظاہر ہے کہ وہ بنص آیات تطہیر و حدیث سے ثقلین تالی قرآن اور معصوم و مطہر ہیں، اس لیے ان کا اجماع و اتفاق یقیناً صحیح و درست ہے۔ ان کے نظریات میں غلطی کا امکان ہی پیدا نہیں ہوتا سکتا۔ علماء اہل سنت نے بھی اہل بیت رسول کے اس اجماع کا اعتراف کر لیا ہے، چنانچہ ابن اسیر جزری جامع الاصول میں رقم طراز ہیں۔ اہل بیت نبوی کا خیال ہے کہ ابو طالب کا بحالت اسلام انتقال ہوا۔ اسی طرح صاحب سیرت العلویہ نے بقیہ سلف عبد السلام بن محمد کے متعلق انہوں نے لکھا ہے، یعنی تمام اہل بیت کا اس امر پر اتفاق ہے کہ حضرت ابو طالب کا بحالت اسلام انتقال ہوا۔ یہاں گنجائش نہیں کہ تمام ائمہ اطہار کے ارشادات پیش کیے جائیں، ہاں تبرکاً فقط جناب امیر المومنین کا ایک ارشاد نقل کیا جاتا ہے۔ کتاب بشارت المصطفیٰ میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کوفے کے محلہ رہبہ میں تشریف فرماتے اور لوگ آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک گستاخ کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ آپ تو اس مرتبہ عظمیٰ پر فائز ہیں
اور آپ کا والد آتش جہنم میں گرفتار ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خدا تیرے منہ کو توڑے، مجھے اس ذات ذوالجلال کی قسم جس نے محمد مصطفیٰ کو صدق و راستی کے ساتھ درجہ نبوت پر فائز کیا۔ میرے والد ماجد کا وہ مرتبہ ہے کہ اگر تمام گناہگاروں کے حق میں شفاعت کرے تو خداوند عالم ان کی شفاعت کو ضرور قبول فرمائے گا۔ بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ میں قسیم الجنہ و نار ہوں اور میرے والد بزرگوار جہنم میں ہوں۔ بروز قیامت سوائے خمسہ نجات کے انوار کے باقی تمام انوار کو میرے والد کا نور ماند کر دے گا۔ مخفی نہ رہے کہ اہل بیت رسول کا اتفاق فقط اسلام ابو طالب پر ہی نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء و اوصیاء کے آباء و امہات کے اسلام پر بھی ہے، لہٰذا ہمارے مدعا پر یہ ایک خود مستقل دلیل ہے۔ 7ویں دلیل جناب ابو طالب کا وہ خطبہ جو آپ نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ جناب رسول خدا کے عقد نکاح کے موقع پر پڑھا تھا۔ آپ کے اسلام و ایمان کی کھلی ہوئی دلیل ہے۔ اس خطبہ جلیلے کے ابتدائی جملے یہ ہیں: تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ہمیں ذریت ابراہیم و اسماعیل سے بنایا ہے اور ہمارے لیے بلد محترم و مکہ اور وہ گھر مقرر کیا جس کی حج کی جاتی ہے، نیز ہمیں تمام لوگوں کا حاکم و سردار بنایا۔ کتاب کا حوالہ الکامل المبرر، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 252، طبع مصر۔ 8ویں دلیل شیخ علی بن برہان الدین حلبی شافعی اپنی کتاب سیرت حلبیہ میں لکھتے ہیں: جناب ابو طالب نے اپنی وفات کے وقت بنی ہاشم کو وصیت فرمائی کہ اے بنی ہاشم، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ان کی تصدیق کرو، رازداری پا جاؤ گے۔ اس سے روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جناب ابو طالب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے، ورنہ دوسروں کو یہ وصیت کس طرح کر سکتے تھے، اور اگر بالفرض کرتے بھی تو وہ بموجب خود میاں فضیلت اور دیگرہ نصیحت اس کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ 9ویں دلیل مورخ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں صاف طور پر لکھ دیا ہے کہ انہو سلم کہ جناب ابو طالب اسلام لا چکے تھے۔ عدل عقلیہ بر اسلام آباء النبی۔ پہلی دلیل: اگر انبیاء کا معاذ اللہ کفار کے اسلاف اور کافرات کے حرام میں رہنا تسلیم کر لیا جائے تو جب ان کے والدین بتوں کو سجدہ کریں گے تو ان کے سجدے کے ضمن میں خود انبیاء کا بھی بتوں کو سجدہ کرنا لازم آئے گا، کیونکہ اولاد جزء والدین ہوتی ہے اور یہ امر عصمت انبیاء کے منافی ہے۔ دوسری دلیل: اگر نبی و امام کافر مردوں کی پشت اور کافر عورتوں کے رحم میں رہیں تو علاوہ اس کے کہ ان کی عزت و عظمت مسلمانوں کے دلوں سے ساقط ہو جائے گی، خود انبیاء بھی والدین کے کفر و شرک سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ بنص قرآنی انما المشرکون نجس المشرک نجس، و بنص آیت و ان لشکر اللہ، اس کو دوبارہ پڑھتے: شرک ظلم عظیم ہے، تو جو شرک ایسی نجاست و کثافت اور شرک ایسے ظلم عظیم سے متاثر وہ نبی بننے کی اہلیت نہیں رکھ سکتا۔ تیسری دلیل قاعدہ کلیہ ہے کہ مظروف کے مطابق ظرف ہوتا ہے۔ پانی کا برتن اس کے حسب حال ہوگا اور دودھ کا ظرف اس کے موافق، سونا رکھنے کی ڈبیا اور ہوگی اور لوہا رکھنے کی جگہ اور۔ جب یہ مسلم ہے تو بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ خدائے حکیم اپنے انبیاء و اوصیاء کے مقدس سلسلے کو کفر و شرک کے ظروف میں رکھے؟ غور طلب بات ہے کہ خدائے قدیر و حکیم یہاں مظروف کے مطابق پاکیزہ ظروف بنانے پر قادر تھا یا نہ۔ اگر یہ کہا جائے کہ پاکیزہ ظروف بنانے پر قادر نہ تھا تو یہ امر اس کی قدرت کاملہ کے منافی ہے، اور اگر قادر تھا تو ایسا نہیں کیا تو کیا یہ فعل اس کی حکمت کاملہ کے خلاف ہے؟ اس لیے تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس نے مظروف کے مطابق ظروف بنائے تھے۔ ازالہ شبہ: بعض ماندین اس سلسلے میں حضرت ابراہیم کے چچا آزر کی وجہ سے شبہ پیش کیا کرتے ہیں، جسے قرآن میں حضرت ابراہیم کا اب کہا گیا ہے۔ اس کا جواب یہ کہ اس مسئلے میں مورخین کا اختلاف تحقیقی قول یہ ہے کہ آزر جناب کے چچا تھے، چنانچہ اس سلسلے میں بڑے بڑے مورخین کی تفسیرات موجود ہیں۔ ہاں البتہ چچا اور تربیت کنندہ ہونے کی وجہ سے محاورۂ عرب کے مطابق ان کو اب باپ کہہ دیا گیا ہے، ورنہ ان کے والد حقیقی کا نام جناب طارق تھا،
زجاج کہتے ہیں اہل سنت میں کوئی اختلاف نہیں کہ ان کا نام طارق تھا۔ تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 70 اور تفسیر مظہری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 235 اسی امر پر مذہب شیعہ کا اتفاق ہے، لہٰذا یہ شبہ دلائل قطعیہ عقلیہ اور نقلیہ کے بالمقابل کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس کے ساتھ ہی 39واں باب اپنے اختتام کو پہنچا اور صفحہ نمبر 624 آغاز ہوتا ہے 40واں باب تقیہ کے متعلق عقیدہ۔ حضرت شیخ ابو جعفر فرماتے ہیں کہ تقیہ کے بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ یہ واجب ہے اور اس کا ترک کرنے والا تارک نماز کی مانند ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا، فرزند رسول ہم مسجد میں ایک ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو کھلم کھلا آپ کے دشمنوں کا نام لے کر ان پر سب و شتم کرتا ہے۔ حضرت نے فرمایا اس ملعون کو کیا ہو گیا کہ وہ ہمیں معرض خطر میں ڈال کر لوگوں کو ہمارے خلاف برخیندہ کرتا ہے، حالانکہ خداوند عالم کا ارشاد ہے جو لوگ خدا کے سوا کسی کو پکارتے ہیں ان کے سامنے ان کے معبودوں کو برا نہ کہو، ورنہ یہ لوگ جہالت اور دشمنی کی وجہ سے خدا تعالیٰ کو برا کہنے لگیں گے۔ حضرت صادق علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ان لوگوں پر سب و شتم نہ کرو ورنہ یہ لوگ تمہارے علی پر سب و شتم کر دیں گے۔ پھر فرمایا جو شخص ولی اللہ کو برا کہے اس نے گویا خداوند عالم کو برا کہا، اور جس نے خدا کو برا کہا خدا تعالیٰ اسے ناک کے بل آتش جہنم میں اوندھا ڈال دے گا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر علیہ السلام سے فرمایا یا علی جو شخص تم پر سب کرتا ہے وہ مجھ پر سب کرتا ہے، اور جو مجھ پر سب کرتا ہے وہ خدا پر سب کرتا ہے۔ تقیہ واجب ہے اور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے ظہور تک اس کا ترک کرنا جائز نہیں۔ جو شخص آپ کے ظہور سے پہلے تقیہ ترک کرے گا وہ دین خدا یعنی مذہب امامیہ سے خارج ہو جائے گا اور خدا اور رسول و ائمہ خدا کا مخالف مقصور ہوگا۔ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہ شخص ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے کی تفسیر پوچھی گئی۔ فرمایا کہ تقاؤم سے مراد وہ شخص جو تقیہ پر سب سے زیادہ عمل کرے۔ خدا نے تقیہ کی حالت میں کفار سے دوستی ظاہر کرنے کی اجازت دی ہے، چنانچہ ارشاد فرماتا ہے مومنین کے لیے ضروری کہ وہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کفار کو دوست نہ بنائے، اور جو ایسا کرے گا اس کو خدا سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں اگر تم ان سے خوف رکھتے ہو تو فقط اظہار دوستی میں حرج نہیں ہے۔ نیز فرماتا ہے خدا نے تمہیں ان کافروں سے نیکی اور انصاف کرنے کی ممانعت نہیں کی جو تمہارے دین کے معاملے میں تم سے برسر پیکار ہوئے، اور نہ ہی انہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ہے۔ یقیناً خدا تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ہاں جب کافروں نے دین کے بارے میں تم سے لڑی اور تمہیں گھروں سے نکالا یا تمہارے گھروں سے نکالنے میں دشمنوں کی مدد کی، ان سے محبت کرنے کی خدا نے ممانعت فرمائی ہے۔ جو شخص ان سے دوستی اور محبت رکھے گا وہ ضرور ظالم ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں کہ ایک شخص مجھے گالیاں دے رہا ہوتا ہے، مگر میں اس خیال سے کہ وہ مجھے دیکھ نہ لے ستون کے پیچھے چھپ جاتا ہوں۔ نیز آپ فرماتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے مخالفین سے ظاہر میں رواداری کرو اور ان سے میل و ملاپ رکھو، مگر اندرونی طور پر ان کے مخالف رہو۔ فرمائے مومن سے ریاکاری کرنا شرک کے مترادف ہے، اور منافق سے اس کے گھر میں ریاکاری کرنا بمنزلہ عبادت ہے۔ نیز فرمایا جو شخص مخالفین کے ساتھ ان کی پہلی صف میں نماز پڑھے تو وہ ایسا ہے گویا اس نے جناب رسول خدا کے ساتھ صف اول میں نماز پڑھی ہو۔ مخالفین کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی تفصیل کے بارے میں متعدد روایات وارد ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ ہم نے ان کو شمار کیا تھا، ان کی تعداد 30 سے زائد تھی۔ ان اخبار کے متعلق علماء اعلام کے دو نظریے ہیں۔ اکثر علماء تو ان کو حالت تقیہ پر معمول کرتے ہیں کہ یہ حکم حالت تقیہ کے ساتھ مختص ہے، اور بعض علماء مثل عالم ربانی مولانا شیخ یوسف البحرانی صاحب ہدایت ناظرہ اور حضرت آقا سید حسین بروجردی اعلیٰ مقامہ علی الاطلاق اس امر کو مستحب و مستحسن سمجھتے ہیں، مگر یہ یاد ہے کہ اقتداء کی نیت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہاتھ کھول کر اپنی
اپنی علیحدہ اذان و اقامت کہہ کر ان کے ساتھ کھڑا ہو کر فرادہ نماز کی طرح قرات وغیرہ وظائف وغیرہ خود انجام دے کر نماز کو ان کے ساتھ تمام کرنا چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ بحسب ضرورت اقتداء اور با اختیار حقیقت فرادہ ہو۔ اس کا فلسفہ یہ کہ لوگوں سے میل جول کی جائے اور تعلقات بڑھائے جائیں، کیونکہ ائمہ اطہار فرماتے ہیں لوگوں کو اپنی جانب رغبت دلاؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ اسی لیے ان حکمائے اسلام نے فرمایا کہ مخالفین کے مریضوں کی عیادت، ان کے جنازوں کی مشایعت کرو تاکہ ان سے تمہارے تعلقات خوشگوار ہوں، اور اس طرح تبلیغ حق کا بہترین موقع ہاتھ میں آ جائے۔ یہی اسلام کا تقاضا ہے۔ آپ ہی سے منقول ہے کہ ان مخالفین کے بیماروں کی بیمار پرسی کیا کرو اور ان کے جنازوں میں شریک ہوا کرو اور ان کی مسجدوں میں نماز پڑھا کرو۔ نیز فرمایا ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث ننگ و عار نہ بنو۔ خدا اس شخص پر رحمت نازل فرمائے جو مخالفین کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کرتا ہے اور ہمیں ان کی نظروں میں دشمن نہیں بناتا۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے قصہ گویوں کا تذکرہ کیا گیا۔ آپ نے فرمایا خدا ان پر لعنت کرے کہ یہ ہم پر لعن و تشنع کرتے ہیں۔ پھر آپ سے سوال کیا گیا کہ ایسے قصہ گویوں کے نقص و حکایات کو سننا جائز ہے؟ فرمایا ہرگز نہیں۔ نیز انہی حضرت سے مروی ہے کہ فرمایا جو شخص کسی بات کرنے والے کی طرف کان لگا کر اس کی باتوں کو غور سے سنتا ہے تو گویا وہ اس کی عبادت کرتا ہے۔ لہٰذا اگر بات کرنے والا خدا اور دین خدا کی باتیں کر رہا ہے تو سننے والا خدا کا عبادت گزار ہوگا، اور اگر لغویات اور شیطانی قصے بیان کر رہا ہے تو سننے والا بھی ابلیس کا عبادت گزار محسور ہوگا۔ کسی نے امام علیہ السلام سے قول خداوندی کی تفسیر پوچھی۔ آپ نے فرمایا یہاں شاعروں سے مراد وہ لوگ ہیں جو عموماً جھوٹے قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی بدعتی انسان کے پاس جائے اور جا کر اس کی تعظیم و تکریم کرے تو اس نے ارکان اسلام کی گرانے کی کوشش کی۔ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جو شخص دین و برحق کی باتوں میں سے کسی ایک بات پر میں بھی ہمارا مخالف ہے وہ ان لوگوں کی مانند ہے جو ہمارے دین کی تمام باتوں میں ہمارے مخالف ہیں۔ تقیہ 40واں باب تقیہ کا بیان کی تفصیل کا یہاں پہ سلسلہ شروع کریں گے، لیکن کتاب کے پارٹ نمبر 59 سے۔ یہاں پہ ہم کتاب کے پارٹ نمبر 58 کا اختتام کرتے ہیں اور پارٹ نمبر 59 کا آغاز 40واں باب تقیہ کا بیان کی تفصیل سے کریں گے انشاءاللہ۔